رات دیوانی کیس نمبر 23 تانیہ طاہر۔ وہ واپس لوٹا تو ہلکے ہلکے کھراٹوں نے اس کا استقبال کیا۔ لبوں کی تراش میں مسکراہٹ سی سما گئی۔ اس نے وقت دیکھا، صبح کے 4 بج رہے تھے۔ احتشام کو سندھ کے کسی علاقے میں دارا صاحب نے پہنچا دیا تھا، جہاں سے نکلنے کی وہ توقع دو میں تھا۔ اسے امید نہیں تھی اتنی جلدی وہ واپس لوٹنے کی کوشش کرے گا۔ تبھی ارتاش نے غصے میں سندھ پولیس کو اس کا ریکارڈ سینڈ کر دیا تھا، جس کے باعث 100% اس نے اریسٹ ہونا تھا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ راتوں رات اس نے اسے اریسٹ کروا دیا تھا۔ ایسے کرپٹ لوگوں کو پھر انجام بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ باقی تمام انفارمیشن اب اسی کے پاس آتی۔ وہ دارا کا شکر گزار تھا کہ اس نے اس وقت میں اس کی ہیلپ کی تھی، اور یہ سب کرتے کرتے رات گزر گئی۔ وہ لوٹا تو وہ سو رہی تھی۔ یقیناً 100% اس نے اس کا انتظار کیا ہوگا۔ ٹوٹ کر پیار آیا تھا اس پر، بس شاید کل ملن کی رات نہ تھی۔ وہ تھکا تھکا سا فریش ہو کر اس کے پاس آیا اور ایک ہی بلینکٹ میں گھس کر اسے خود میں سمیٹ لیا۔ وہ دوسری طرف اس کی موجودگی کو پا گئی۔ آپ اتنی دیر سے آئے ہیں؟ بند آنکھوں میں شمار زدہ لہجے میں بولتی وہ اس وقت دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ ایم سوری۔ وہ اس کے گالوں کو چھو گیا۔ چاہت سے سہائے نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر ارتاش نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ سو جاؤ، سو جاؤ۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ خود بھی تھک گیا تھا، جبکہ سہائے اتنا سنتے ہی دوبارہ بھاری بھاری سانسیں بھرنے لگی، اور اس کے سونے پر ارتاش کو بھی جلد ہی نیند نے جا لیا تھا۔ مستقبل سے انجان، وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں مطمئن تھے۔ 2 دن کا ٹور تھا، مگر وہ تیسرے دن تقریباً شام کے 4 بجے گھر واپس لوٹا تھا۔ اس وقت تھک گیا تھا کہ غصے کا گراف اپنے آپ چڑھ رہا تھا، جبکہ گھر میں مکمل سناٹا اور خاموشی تھی۔ صفدر میں فریش ہو رہا ہوں، میرے لیے کھانا لگاؤ۔ اس کی تھکی تھکی آواز پر صفدر، جو سارے رستے سوتا ہوا آیا تھا، ایک دم سیدھا ہو گیا۔ جی بھائی، اور کچن کی جانب بڑھنے لگا۔ یار تم کتنے غلیظ آدمی ہو، سفر سے آئے ہو اور یوں ہی کھانے میں ہاتھ ڈال دو گے، وہ چڑھ کر بولا۔ بھائی دیکھ تو لیں، میرے ہاتھ صاف ہیں۔ صفدر بے منہ بنا گیا۔ بہت تم منہ لگے ہو چکے ہو۔ یہ صاف ہاتھ جتنے صاف ہیں نا، مجھے پتا ہے۔ رستے میں 6 بار تو تم باتھ روم گئے تھے، وہ غصے سے چیخا۔ ہاں تو کیا ہوا، ہاتھ نہیں دھوتا؟ صفدر کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کو دیکھنے لگا۔ وہ اس سے ایسے ہی فرینک تھا، کیونکہ چھوٹا سا تھا تب سے ان کے گھر میں رہتا تھا اور پلا بڑا تھا، اور اس کی ساری ذمہ داری دارا نے ہی اٹھائی تھی۔ دارا نے صوفے پر پڑا کشن اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ دفع ہو جاؤ، اور اب اپنی شکل نہ دکھانا۔ وہ سنجیدگی سے اسے آنکھیں نکال کر بولا۔ یہ کہیں بھابھی کے ہاتھ سے کھائیں گے، مجھے سنائے جا رہے ہیں۔ وہ منہ بنا کر بڑبڑاتا ہوا نکل گیا، جبکہ دارا نے ضبط کیا تھا۔ اگر وہ اسے مارتا تو امی اسے مارتی، ایک تو اس کی ماں سب کی حمایتی تھی۔ نفے میں سر ہلا کر اس نے گھر کی خاموشی پر غور کیا۔ سب سے پہلے اپنے کمرے کی جانب دیکھا۔ آوازیں تو سب کو آ گئی ہوں گی، پھر نہ امی نہ بہارے کوئی بھی باہر نہیں نکلا۔ وہ امی سے پہلے اپنے کمرے کی طرف جاتا۔ اس سے پہلے اسے لینڈ لائن کا خیال آیا تھا، جس پر کال کر کر کے وہ تھک گیا، مگر لینڈ لائن ہی خراب تھی۔ شاید اس نے اٹھا کر چیک کیا تو وہ واقعی آخر خراب تھی۔ صفدر پر اور بھی غصہ چڑھا تھا۔ کام چور، اس کا دماغ تو میں درست کرتا ہوں، اس نے دانت پیس کر سوچا۔ 3 دن سے وہ کالز کر رہا تھا، مگر مجال ہے گھر میں کسی سے رابطہ ہو، اور پھر وہ خود بھی اتنا مصروف تھا کہ زیادہ کسی سے رابطے نہیں کر سکا، نہ نشہ سے، اور بہارے جو کہ اس کی بیوی تھی، اس کا نمبر تو اس کے پاس تھا بھی نہیں۔
گہرا سانس بھر کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ شاید پہلی بار اپنی ماں سے ملنے سے پہلے وہ یوں اپنے کمرے کی طرف آیا تھا، مگر خالی کمرے نے اور بکھرے سامان نے اور اسی بیڈ شیٹ نے جو وہ اس بیڈ پر پرسوں چھوڑ گیا تھا استقبال کیا، تو اس کا دماغ اچانک الرٹ ہوا اور تقریباً بھاگنے کے انداز میں وہ امی کے کمرے میں آیا۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا تو امی کو زمین پر پایا۔ امی! وہ جلدی سے اندر آیا اور انہیں تھام لیا۔ وہ زمین پہ پڑی تھیں، شاید بے ہوش ہو گئی تھیں۔ اس نے پیشانی چھوئی تو شدید بخار تھا۔ صفدر! اس کی دھاڑ پورے گھر میں گونجی کہ مردے بھی جاگ جاتے۔ صفدر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ امی! امی کو کیا ہوا ہے دارا بھائی؟ صفدر امی کی طرف بڑھا۔ گاڑی نکلواؤ جلدی۔ اس نے امی کو بازوں میں اٹھایا اور وہ لے کے انہیں باہر آیا اور بھاگتا ہوا انہیں گاڑی تک لے گیا۔ سر میں ڈرائیو کرتا ہوں، اس کے گارڈ نے کہا، جو بدقسمتی سے سارے ہی اس کے ساتھ گئے تھے۔ اگر وہ یہاں ہوتے تو شاید امی کے بارے میں بہتر جان پاتا۔ وہ مگر نہیں، یہ اس کی لاپرواہی تھی، سراسر اس کا اپنا قصور تھا کہ کسی اجنبی لڑکی پر بھروسہ کر کے وہ اپنی ماں کو کیسے چھوڑ گیا۔ نہیں، اس نے گارڈ کو دور دھکیلا اور خود ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ طوفان کی طرح گاڑی لے کر گھر سے نکلا تھا۔ صفدر اس کے ساتھ تھا۔ امی بے ہوش تھی اور اس بے ہوشی کی وجہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اگر کوئی کہتا اس کے قدموں تلے زمین کھسک چکی تھی تو ہاں، اپنی ماں کو یوں بے آسرا پڑا دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل چکی تھی۔ اس کی پیشانی پر آج سے پہلے اتنے بل نہیں پڑے تھے۔ اس سے پہلے اس نے اتنی گھبراہٹ محسوس نہیں کی۔ ایسی تکلیف تو باپ کے مرنے پر ہوئی تھی، جب شاید اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ نہ ہی اتنا پیسہ کہ وہ ان کا علاج کرا سکتا اور نہ ہی اتنا اختیار، اور آج جب سب اس کے پاس تھا تو وہ اپنی ماں کو تنہا چھوڑ گیا۔ دل تو کیا اپنا سر اسٹیئرنگ پر دے مارے۔ ہاسپٹل کے سامنے جھٹکے سے گاڑی رکی اور وہ امی کو یوں ہی بازوں میں سمیٹے اندر بھاگا تھا۔ ایمرجنسی میں انہیں اندر لے جایا گیا اور باہر اس کا انتظار کرنا بے حد مشکل ہو گیا۔ صفدر صاحب رونے میں مصروف تھے۔ صفدر! اس نے بامشکل اپنا ہاتھ اٹھانے سے خود کو باز رکھا تھا، ورنہ اس وقت ایسی حالت تھی اس کی کہ وہ اپنا سارا زلزلہ کسی پر نکال دیتا۔ بھیا امی! کچھ نہیں ہوا، امی کو کوئی ضرورت نہیں ہے رونے کی۔ اس کے اس طرح کہنے پر کچھ ترس آ گیا اس پر، تبھی اس کو خود سے لگائے تسلی دینے لگا۔ اس کے گارڈز بھی پریشان کھڑے تھے، اس کی ماں تھی ہی ایسی، وہ ان سب کا خیال رکھتی تھی۔ ڈاکٹر باہر نکلا تو وہ ان کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر، شی از فائن؟ وہ پوچھنے لگا۔ نو، فی الحال ان کی ECG کر رہے ہیں، آپ کچھ دیر ویٹ کریں اور دعا کریں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس بات کا ECG؟ میرا مطلب میری ماں کو کوئی ایشو نہیں ہے دل کا، وہ کلیئر کرنے لگا۔ سر، اچانک بے ہوش ہو جانا کوئی عام بات نہیں، اور آپ کی مدر کی ECG کے بعد ہی میں آپ کو درست بات بتا سکتا ہوں۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ دارا سر تھام گیا۔ یہ اچانک پریشانی سے اس نے تقریباً 2 گھنٹے ہسپتال میں یوں ہی گزارے تھے، اور پورے 2 گھنٹے کے بعد جا کر ڈاکٹر نے امی کے ٹھیک ہونے کی اطلاع دی تو جان میں جان آئی تھی۔ وہ ڈاکٹر کے روم میں چلا گیا، جاننا چاہتا تھا وہ بے ہوش کیوں ہوئی تھی۔ سر، یہ MRI ہے اور یہ ECG، اس میں آپ ہارٹ بیٹ چیک کر سکتے ہیں۔ ان کی ہارٹ بیٹ ایک دم ڈاؤن ہوئی ہے، یعنی ہارٹ اٹیک کا خطرہ تھا یہاں پر، بٹ آپ وقت پر لے آئیں۔ بے ہوشی کا ہارٹ اٹیک جان کا نقصان بھی ہو سکتا تھا، لیکن انہیں دل کا آج تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ وہ سمجھ نہیں سکا ایسا کیوں ہوا۔ یس، بٹ دیز رپورٹس شو ڈفرنٹ سچویشن ورس آپ کی مدر کا دل بہت حساس کنڈیشن پر ہے۔ ان کا خیال رکھیں اور وقت پر کھانا اور یہ دوائیاں دیں، اور کوشش کریں کسی بھی خطرناک خبر اور گھر کے ماحول کا کوئی اثر ان پر نہ پہنچے۔
اس نے کہا اور دارا کے ہاتھ میں سب چیزیں دے دی اور اس کے پکڑنے سے پہلے وہ چیزیں اس کے گارڈ نے پکڑ لی۔ کیا میں مل سکتا ہوں؟ یس سر، انہیں آرام روم میں شفٹ کر دیا ہے، ڈاکٹر بولا تو وہ سر ہلا کے اس کے روم سے نکلا اور سیدھا امی کے پاس آ گیا۔ صفدر ان کے پاس بیٹھا تھا، رو رہا تھا، جبکہ امی ہوش میں تھی، ہلکا ہلکا مسکرا رہی تھی۔ اوے جلدے، کیوں رو رہا ہے؟ ابھی مری نہیں ہوں۔ امی نے صفدر کے گال پر ہلکا سا تھپڑ لگایا۔ امی ایسے باتیں نہ کیا کرو مجھ سے، میرا کیا بنے گا؟ آپ آپ کہیں نہیں جاؤ گی، یہ دارا بھائی تو میری جان لے لے گا۔ پتہ ہے آپ کو، صاف ستھرے ہاتھ ہیں میرے، پھر بھی مارا ہے انہوں نے مجھے کہ میں ہاتھ نہیں دھوتا۔ وہ امی کا ہاتھ پکڑے بچوں کی طرح شکایتیں لگا رہا تھا، جبکہ امی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ کھینچتی ہوں میں اس کے کان، تم تو بڑے صاف ستھرے بچے ہو، بس امی آپ کو ہی میری پرواہ ہے۔ وہ امی کا ہاتھ تھام گیا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے نہیں مارا اس کو، صفدر کے سر پر تھپڑ رسید کرتے وہ بولا۔ وہ امی کے سامنے کوئی غصہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اس کی ماں کا دل حساس ہو گیا تھا تو دارا اس دل کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرتا۔ دیکھا دیکھا امی ابھی بھی مارا ہے، صفدر انہیں بولا تو دارا نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ امی نے اس کی جانب دیکھا۔ سفید شرٹ کا کھلا گریبان، فولڈ بازو اور رف بال جو ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر تھکان اور پریشانی لیے وہ صفدر کو گھور رہا تھا۔ دارا، امی نے پکارا تو اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ امی ہنس دیں اس کے دیکھنے پر۔ ٹھیک ہوں میں بیٹے، انہوں نے اپنے بازو اس کے لیے کھول دیے، جبکہ وہ ان بازوں میں سما گیا۔ نہیں آپ ٹھیک نہیں ہو، میری غلطی ہے ساری، میں اس منحوس آدمی کو بھی ساتھ لے گیا، مجھے آپ ہی کو کہہ کر جانا چاہیے تھا۔ ایم سوری امی، وہ ماں کے ہاتھ چومتا فکر سے بولا۔ میں سچ میں ٹھیک ہوں، مجھے تو بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ یار ایسے ہی آپ 30 مار کھانے ہیں، وہ بولا تو وہ ہنس دی۔ چلو مجھے یہ تو علم ہوا میرے بچے مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، وہ بولی تو دارا نے نفی کی۔ اس پیار کو جاننے کے لیے آپ کو بالکل بھی اس ہاسپٹل کے بستر پر آنے کی ضرورت نہیں ہے امی، میں بابا کے بعد اب کسی کو اس ہسپتال کے بستر پر نہیں دیکھ سکتا، وہ بولا، آنکھوں میں نمی در آئی۔ دارا میری جان، میں ٹھیک ہوں بیٹے، تم کچھ مت سوچو، وہ اس کا گال چھو گئی۔ دارا نے ہر جذبے کو ایک طرف ڈالا اور سر ہلا دیا۔ امی آپ کو پتہ ہے دارا بھائی نے رستے میں کچھ کھانے کو بھی نہیں دلایا مجھے۔ صفدر ماحول کی اداسی کو دور کرتا پھر شکایتوں پر اتر آیا۔ دارا نے سر تھام لیا۔ صحیح ماں کا چمچہ لے گیا تھا وہ اپنے ساتھ۔ سالے جھوٹے تیری، وہ اٹھا، صفدر امی امی چلانے لگا۔ دارا تم سیدھی طرح یہاں بیٹھو۔ امی نے دونوں کو الگ الگ کیا۔ یار بکواس کر رہا ہے، کسی مشین کی طرح ٹھونس رہا تھا سارے رستے، وہ گھور کر بولا۔ اسے چپس کہتے ہیں، کھانا نہیں کہتے، خود تو بڑے بڑے ہوٹل میں کھانا کھاتے تھے، مجھے پوچھا بھی نہیں۔ ہاں تیری شکل ایسی ہی ہے، اپنے آفیسر کے سامنے لے جاتا۔ یار تو بکواس بند کرے گا اپنی؟ بس مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، جب سے آیا ہوں ڈانٹے جا رہے ہیں، صفدر منہ بنا کر بولا۔ امی کھل کر ہنسی۔ نہ ڈانٹو، چھوٹا بھائی ہے دارا، لو اب یہ میرا بھائی ہے، یہ جو آپ کا نام نہاد بیٹا ہے نا، میرے سینے کا وزن ہے یہ گدھا، وہ گھڑنے لگا۔ ٹھیک ہے دارا بھائی، ٹھیک ہے، کہہ لیں اب مجھے ایسے، وہ منہ بنا کے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ بہت مہربانی، کچھ دیر میری ماں سے دور رہنا، وہ امی کے پاس بچوں کی طرح لیٹ گیا، جبکہ امی ہنس رہی تھیں، اور جتنا وہ ہنس رہی تھیں دارا کا سٹریس کم ہو رہا تھا۔ ایک بات بتائیں امی، آپ نے مجھے مس کیا یا ان کو؟
صفدر بولا۔ دارا نے بھی اپنی ہنسی روکی۔ بس چند لمحے تھے، وہ رونے بیٹھ جاتا۔ میں نے تو اپنے بیٹے کو مس کیا، کوئی تھا ہی نہیں مجھے چٹکلے سنانے والا، امی بولی۔ تو صفدر نے فخر سے دارا کی جانب دیکھا کہ دیکھ لو اب میں مسخرہ تو ہوں نہیں، تو امی نے زیادہ مسخرے کو ہی مس کیا ہے۔ اس کی بات پر صفدر تو رونے بیٹھ گیا، جبکہ امی نے دارا کے سر پہ چیخ لگائی۔ صفدر بیٹے مرد روتے نہیں، چلو اٹھو، یہ پتہ ہے نا تنگ کرتا ہے تمہیں، امی نے پیار سے اسے کہا۔ دارا کا فون بلنک کرنے لگا، ضروری کال تھی۔ تبھی وہ اٹھا اور صفدر کے پاس آیا۔ کھانا بھیج رہا ہوں، ہاتھ دھو کر امی کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھا لینا۔ یہ ہاتھ دھونے کی کیا رٹ لگائی ہوئی ہے آپ نے؟ وہ چڑ گیا۔ دارا کا قہقہ ابھرا۔ اچھا بھائی، پاک صاف صفدر، امی کو کھانا کھلا دینا، وہ بولا۔ میں چاؤمین کھاؤں گا، اس نے فرمائش ٹھوک دی۔ پہلے سپیلنگ سنا چاؤمین کے۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھ کر اسے دیکھنے لگا۔ امی، صفدر نے پاؤں پٹکے۔ دارا، امی نے گھورا۔ بائے، جبکہ وہ سرد سانس کھینچ گیا۔ تینوں ہی ہنس پڑے تھے اور وہ باہر نکل گیا۔ اس نے کال بند کی، تبھی فائق حیرانگی سے اس کے پاس آیا۔ تم یہاں؟ خیریت ہے، کیا ہوا ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ فائق کی جانب دیکھ کر اس نے گہرا سانس بھرا۔ تب تو اسے بہت تھی، مگر فی الحال امی کی وجہ سے کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ امی ایڈمٹ ہے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ کیا؟ فائق حیران رہ گیا۔ وہ اپنے کسی کلائنٹ کے باپ کی طبیعت پوچھنے یہاں آیا تھا اور دارا کو دیکھ کر فکر سے اس کی جانب آ گیا۔ ہاں، لیکن کیا ہو سکتا ہے؟ آنٹی کو، تم یہاں تھے؟ تم کہاں تھے؟ تمہاری بہن کہاں تھی، میری بیوی اور میری ماں کی بہو؟ وہ سخت تیوروں میں پوچھنے لگا۔ وہ تو گھر ہے۔ فائق کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بالکل، اور اب اسے اپنے گھر میں سجا کر رکھ لو، کہیں اس پر دھول نہ بیٹھ جائے، اس نے سرد مہری سے کہا۔ دارا یار پلیز بات کلیئر کرو، مجھ سے یہ طنز بعد میں مار لینا، فائق عاجز آ کر بولا۔ تو دارا نے ساری بات اسے سنا دی۔ فائق شرمندہ سا رہ گیا۔ واقعی نہ گھر میں بہارے کو کسی نے جانے کا کہا اور نہ ہی اسے سوال کیا، الٹا نشرہ بھابی نے بھی کسی سے بات نہیں کی۔ بھابی کو پتہ تھی یہ بات؟ وہ پوچھنے لگا۔ دارا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر آپی کو کہہ جاتا تو ایسا نہ ہوتا۔ وہ مڑ گیا، اندر جانے لگا، جبکہ فائق اس کے پیچھے گیا۔ سوری یار، مجھے ایک بار کہہ جاتے، قسم سے آنٹی کے پاس سے نہ اٹھتا، وہ بولا۔ تم لوگوں کے خون میں وفا نہیں ہے، اور اگر ہوتی بھی ہے تو بہت دیر سے آتی ہے، جب اس وفا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دارا نے ترچھی نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور اندر چلا گیا۔ فائق کو شدید غصہ آیا تھا، معلوم نہیں وہ لاپرواہی پر کیوں اتر آئے۔ وہ اندر آ گیا۔ السلام علیکم آنٹی، کیا حال چال ہے؟ ارے یہ کیا، اب یہاں کیوں؟ وہ خوش مزاجی سے بولا۔ دارا نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ امی مسکرا دی۔ بس بیٹا، ہلکا سا بخار، کیا ہوا؟ یہ لڑکا تو ہسپتال کے بستر پہ لے آیا، وہ بولی۔ دارا کی جانب دیکھا، جو پہلی بار فائق سے منہ موڑے بیٹھا تھا۔ صفدر، باہر آرڈر آ گیا ہے، پک کرو جا کر، وہ بولا۔ فائق نوٹ تو کر رہا تھا اور شاید وہ جائز تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ اس دوران صفدر کا ٹیپ ریکارڈر بھی چلتا رہا تھا، جبکہ دارا یوں ہی چپ رہا۔ دارا بھائی، آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا؟ صفدر جب سب ختم کر گیا پھر بولا حیرانگی سے۔ بیٹے تو ٹھونس لے، کہیں سے تیرا پیٹ خالی نہ رہ جائے، وہ ترچھی نظروں سے بولا اور دوبارہ موبائل میں لگ گیا۔ دارا کھانا کھاؤ جا کر، امی کو فکر ہوئی۔ آپ پریشان نہ ہوں، اس روٹھی ہوئی محبوبہ کو
میں دیکھتا ہوں، آپ آرام کریں۔ اور صفدر، اب منہ بند کر کے خود بھی سو جاؤ اور آنٹی کو بھی آرام کرنے دو، وہ بولا تو صفدر نے سر ہلایا۔ اور یہاں سے ہلنا بھی مت، وہ بولا، اور دوسری طرف فائق نے زبردستی دارا کو کھینچا اور دونوں باہر